فابتدانی، تو وہ حسین کہنے لگے اے محمد ابن ابراہیم، اگر میں آسمان سے گروں زمین پر اور اچٹ لیں مجھے پرندے یا اڑا کر لے جائے ہوا کسی مکان دور میں، وہ زیادہ محبوب ہے میری طرف کہ میں اللہ کے دین میں اپنی رائے کے ساتھ کہوں اور اپنی طرف سے کہوں، بلکہ یہ ہے ایک اصل کی طرف سے، اور یہ سنا گیا ہے اس حجت جو آخری امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور ان امور میں سے جو نکلا ہے صاحب الزمان سے رد کرتے ہوئے غالیوں پر، وہ توقیع جواب ہے اس کتاب کا کہ لکھا اس کی طرف بذریعہ محمد ابن علی بن ہلال کرخی کے، کیا فرمایا؟ یا محمد بن علی، اللہ بزرگ ہے اس چیز سے جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی بزرگ ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کی میں حمد بیان کرتا ہوں، ہم نہیں شریک اس کے ساتھ، نہ اس کے علم میں نہ اس کی قدرت میں، اس کے سوا غائب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا غائب کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمان و زمین میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے، میں اور میرے تمام آباء و اجداد اولین آدم، ہت، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور باقی پیغمبر، اور آخریوں میں سے محمد اللہ کا رسول اور علی ابن ابی طالب اور ان کے غیر جو گزرے ہیں ائمہ سے میرے ایام کے پہنچنے کے وقت تک اور میرے عصر کے ختم ہونے کے تک، یہ سب کے سب اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جز منہ پھیرے میرے ذکر سے اس کے لیے گزران تنگ ہوگی، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن نابینا، کہے گا رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا حالانکہ میں بصیر تھا؟ فرمایا آئے تیرے پاس ہماری آیات، تو ان کو بھول گیا، اسی طرح آج تو بھولا جائے گا۔ اے محمد بن علی، اذیت دی ہے ہم کو جاہل شیعوں نے، احمق شیعوں نے، اور انہوں نے جن کا دین مچھر کے پر جو ہے، جن کا دین ایسا ہے کہ مچھر کا پر ان کے دین سے زیادہ رجحان رکھتا ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کافی ہے وہ گواہ، رسول اس کا محمد، ملائکہ اس کے انبیاء، اس کے اولیاء، تجھے گواہ بناتا ہوں، اور گواہ بناتا ہوں ہر اس کو جو سنے میری یہ کتاب، میں بری ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، یا ہم اللہ کے ملک میں شریک ہیں، یا ہمیں اتاریں اس محل پر جو ہمارے محل کا غیر ہے، ایسا ہمارا محل جس کو اللہ نے ہمارے لیے چنا اور خلق کیا، یا تعدی کریں ہمارے ساتھ اس چیز سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اول کتاب میں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس سے ہم بری ہیں اللہ اس سے بری ہے، اللہ کے فرشتے اس سے بری ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء۔ میں نے بنائی یہ توقیع اس کتاب میں امانت تیری گردن میں، اور اس کی گردن میں جو سنے نہ چھپائے اس کو ہمارے شیعوں میں سے کسی ایک سے، حتیٰ کہ ظاہر ہو اس توقیع پر ہر ایک ہمارے ماننے والوں میں سے شاید اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کرے اور وہ رجوع کریں دین حق کی طرف اور رکیں اس چیز سے جس کو نہیں جانتے۔ جو سمجھے میری کتاب کو اور نہ لوٹے جو میں نے امر کیا ہے اور روکا ہے، تو اس پر نازل ہوگی اللہ کی لعنت اور اللہ کے نیک بندوں کی لعنت۔ یہ بس جناب ختم ہو گئی۔ کوئی نال بندہ ہی اور شیشے کو بھی آئی
میں بندہ حاضر بیٹھا جی تو کیا کہنا ہے میں اتھے اساں چوک کو بہرحال جڑا پروگرام وہ تو ہوئے آ میں کہ اتھو بھی نہیں کل لگنا 10 کیا سی نا اتھے یا منظور آمدے یا نوازش آمدے یہ آوت ہوں مطلب تو دوسرا ساڑھا یہ آ بھی انہاں آونا تے یہ اتھے اطلاع اس دیونی ہے میں اتھے ہونا اس دسنا اگر تسی ملتان رات تشریف لے آ تے اتھے انہاں اطلاع لازماً ملنا تو ڈرائیور ہے میں میں ہی کا نہیں کر سکتا دیکھو نا میں ہون وال ویساں گھر انہیں دے ضروریات پوچھ کے انہیں دے پیسے شیسے دے کر آئیں دوسرے جڑے جو ویندے پہ نو تکلیف تنہ دیئے میں کہہ نہیں آ سکتا البتہ ہنہیں نال وعدہ ہے کہیں ہور ٹائم دیتے میں ہنہیں دی خدمت حاضر ہو کے سلام کرے میں ہندہ جب تک نوکر ہے میں ہندہ نوکر آج تک میں شاید ہوتے کو کیا پتہ حضرت حجت خاص الاخ الرشید شیخ مفید چھوٹے بچوں کی تے اٹھی کھڑے خدا لعنت کرے ان شخص دوتے جیرہ تے کو مس گائیڈ کر رہا ہو ہکو سید تک گردے اٹھے سے جندے سنو شاہ دال کو سمجھ خاندانی آدمی تک وہ فقط 3 البکاؤنا لخشیت اللہ خدا کے خوف سے رونے والے المجتنبون محارم اللہ اللہ کی حرام چیزوں سے بچنے والے الزاہدون فی الدنیا دنیا میں رہ کر دنیا سے نفرت کرنے والے پروردگار تو ان کو کیا دے گا فرمایا جو خدا کے خوف سے رونے والے ہیں میں انہیں رفیق اعلیٰ میں جگہ دوں گا یا وہ ہوگا یا اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں جو اللہ کے حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں ان کو کیا دے گا فرمایا اس کا حساب کتاب معمولی لیا جائے گا جو دنیا میں زاہد ہیں اور دنیا سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا اور کہہ دوں گا جس دروازے سے تمہارا جی چاہے گزر جائے وہ حدیث جابر جوفی والی امام محمد باقر علیہ السلام سے یکتفی من ینتہل التشیع ان یقول بمحبتنا اہل البیت یا جابر واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ و اطاعہ ما کانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانت والانابت وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاة والبر بالوالدین والتعہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوت القرآن وکف الالسن عن الناس الا من خیر وکانوا امناء اشائرهم فی الاشیاء یا ابن رسول اللہ ما نعرف احدا بهذه الاوصاف فقال یا جابر لا يذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا فرسول الله خير من علي عليه الصلاه والسلام فلو قال اني احب رسول الله ولا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه اعملوا لما عند اللہ لیس بین اللہ و بین احد قرابۃ احب العباد الی اللہ اتقاہم و اعملہم بطاعتہ ما یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ
ما معنا براءۃ من النار ما لنا علی اللہ من حجہ من کان مطیعا للہ فہو ولی لنا ومن کان عاصیا للہ فہو عدو لنا ما تنال ولایتنا الا بالورع والعمل۔ ترجمہ حدیث۔ کیا شیعت کا دعویٰ کرنے والا شخص اسی پر اکتفا کرے کہ زبان کے ساتھ کہے کہ میں اہل بیت کو دوست رکھتا ہوں؟ جابر خدا کی قسم ہمارا شیعہ فقط وہی ہے جو اللہ کی معصیت سے بچے اور اس کی اطاعت کرے۔ شیعہ 13 صفتوں کے ساتھ پہچانے جاتے، تواضع ہو تکبر نہ ہو، تخشع ہو نڈر نہ ہو، امین ہو خائن نہ ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو جس کام میں بھی مشغول رہے، اللہ کو بہت یاد کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، والدین کے ساتھ احسان کرے، ہمسایوں میں سے فقراء، مساکین، مقروض اور یتیموں کی دیکھ بھال کرے، زبان پر سچ کو لائے، جھوٹ سے بچے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، لوگوں سے زبان کو سوائے خیر کے باقی ہر چیز سے روکے، اور قبائل میں امین ہو، وہ شیعہ۔ جابر نے عرض کی فرزند رسول آج ان اوصاف کا موصوف ہم کسی کو بھی نہیں پاتے۔ فرمایا تمہیں خیالات پریشان نہ کریں، مرد کے لیے یہی کافی ہے کہ کہے میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور میں اس کا تولی کا دعویٰ دار ہوں، باوجود اس کے عمل نہ کرے۔ رسول اللہ علی سے بہتر ہے۔ اگر وہی شخص کہے کہ میں رسول کو دوست رکھتا ہوں، اس کی سیرت پر بھی عمل نہ کرے، اس کی سنت پر بھی عمل نہ کرے، اس کو یہ محبت کبھی فائدہ نہیں دے۔ اللہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے عمل کرو۔ اللہ اور اللہ کے غیر کے درمیان کوئی قرابت نہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ قرب الہی فقط اللہ ہی کی طاعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بغیر عمل کے کسی کی براءت دوزخ کی آگ سے نہیں، ہماری کوئی حجت اللہ کی ذات پر نہیں، ہم ماتحت ہیں، وہ ہمارا افسر۔ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا بے فرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوگی، حرام سے بچنا اور واجب کو کرنا۔ ابن احمد کمی اس نے کہا کہ شیعوں کی ایک جماعت نے اختلاف کیا اس بات میں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے ائمہ کی طرف کہ وہ پیدا کریں اور رزق دیں،
بس ایک قوم نے کہا یہ محال ہے، اللہ پر جائز نہیں، کیونکہ جسم قدرت نہیں رکھتے خلق پر بغیر اللہ کے۔ دوسروں نے کہا بلکہ اللہ نے ائمہ کو اس پر قادر بنایا ہے اور ان کے سپرد یہ کر دیا ہے، بس خلق کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ اس مسئلے میں انہوں نے سخت جھگڑا کیا۔ ایک کہنے والے نے کہا کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں لوٹتے جناب محمد بن عثمان کی طرف، بس پوچھو اس سے اس کے متعلق تاکہ وہ تمہارے لیے حق کو واضح کرے، وہی تو طریق ہے حضرت حجت کی طرف۔ بس راضی ہوئی جماعت اس ابو جعفر کے ساتھ، تسلیم کیا اور اس کے قول کو قبول کیا، بس لکھا مسئلہ اور نافذ کیا اس کی طرف، بس نکلا ان کی طرف اس کی جہت سے توقیع مبارک۔ دیکھو بھائی، بے شک اللہ وہ ہے جس نے جسموں کو پیدا کیا، جس نے رزقوں کو تقسیم کیا، نہ وہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرنے والا ہے، بے مثل بے مثال ہے، سنتا ہے بغیر کانوں کے، دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے۔ بہرحال ائمہ وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے ان کے سوال کے جواب میں اور ان کے حق کو عظیم ظاہر کرنے میں۔ ایک حدیث ختم ہے، دوسری حدیث حضرت حجت دا فرمان ہے کہ توقیع یہ جناب محمد بن عثمان دے ذریعے نال جو ہم دے حضرت دے یا احتجاج تبرسی صفحہ 284۔ کتاب دے مصنف کون ہیں؟ جز ثانی ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی۔ شیعہ جی کیا مقام رکھے ہیں؟ علم کلام اپنی مثال آپ دوسری حدیث جڑی ان کو لمبی ہے، یہی کتاب ہے۔ کہا محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے، لوٹا میں حسین بن روح، یہ بھی حضرت کے نائب ہیں، حضرت حجت کے، دوسرے دن، اور میں نے کہا اپنے دل میں ترا ہو، کیا تو دیکھتا ہے کہ ذکر کیا اس نے ہمارے لیے وہ جو ذکر کیا تھا کل اپنی طرف سے کیا ہے یا حضرت کی طرف سے؟ سنو شاہ گل کو سمجھ، خاندانی آدمی تکبر کو نہیں بچتا۔ ایک علی دا وجود ہے، مائی ہاشمی یا پیو ہاشمی، لیکن جی میں اے متواضع ہے میں بھی کوئی متواضع کہنا۔ عالم جتنی اچا ہوئے عبادت اتنی اچا نہیں ہوتا، جی میں اے عالم ٹاپ دا ہے عبادت بھی وہ ٹاپ دا عابد ہے۔ جتنی میدان جنگ دے لڑن والے دلیر ہیں وہ سنگ دل ہوں۔ علی دی دلیری شجاعت نبوی دا موجزہ ہے، لیکن جی میں یہ رحم دل ہے، میں کوئی رحم دل کا نہیں۔ اگو سنی آکھے جو علی درویش ہو کے جی میں اے سخی ہے، میں بیا کوئی سخی کہنے، میں این فکر اندے نال متفق کئی، یہ درویش ہی سخاوت دے سبب کو بڑی۔ قبلہ کوئی جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ وسلم مسائل قربان لے ابھی انتر
جناب زینب عالیہ اپنے دو لالیں دی جوڑی دے لاش تے آئی ہے نا وین کن سکی، لیکن جرلے کو تصویر محمد دی پتر حسین دا علی اکبر ہم شکل پیمبر دا زین کو نو زمین تے جھنڈے نا تے آکھے یا ابا علیکہ من السلام، پتر دا آخری سلام ہے۔ حسین علیہ السلام گھوڑے تے چڑھے، اجن پتر دی لاش کنو 7 قدم پرے آئی، یا حجت خدا راہ لے زین کو زمین تے جھن گئے، بھلا اٹھن دی طاقت کن سے رہی، زانو با لاش پسر رسید، گوڑیں دے بھر تھی تے پتر دی لاش تے آئے، حمیدہ دے میں جتھے ایک بی بی ہے جری بیت الاسمت تے سو نکلی، میں پوچھے کون بی بی ہے تے کیم پئی ویندی ہے، آکھے نے بھین حسین دی ہے، بھتریجے دی لاش تے پئی ویندی، ایک ہاتھ سر تے رکھیا ہوئے، بھتریجے دی لاش دی کیا کیفیت آئی، جی میں قرآن دی جلد بوسیدہ ہو ونجے تے ورکے نکھڑ ویندے، ایویں علی اکبر دی لاش دی کیفیت آئی، سر تے ہاتھ رکھ کے تے کیا دیے، چند بچڑا کاش اج نہیں کنو پہلے تیری پھپھی دی دید نہ ہوندی تیری لاش نہ دے دی، یا زمین وات پٹیں دی تیری پھپھی جیندی جیندی زمین ایک لگی ہوئی۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، اے بنت پیغمبر تیرے پردے کا خیال آتا ہے، سید کو پوتر بھول گئی، بہن دے پاسے توجہ کرتے آدھے اختی زینب اتق اللہ وصبری ورجعی للمخیم، بہن زینب تقوی دی جاگیر سنبھالو، صبر کو زینت دے، خیمے دے پاسے والے منجو بھرا دے جہیں دے خیمے دے پاسے نہ آؤ، حسین دا مسند شہادت تے سام ونجنا، خیمے کو اگ لگ گئی، لوٹی پائے گئی، چھوٹے بچے کہیں دا کہیں پاسے منہ تے کہیں دا کہیں پاسے منہ، مستورات دا کہیں پاسے منہ تے کہیں دا کہیں پاسے منہ، سارے کو گول کریں اکٹھا کر کریں، حمیدہ دے میں ڈٹھے ایک بی بی ایک خیمے کو اگ ولہیٹ گئی ہے، ارادہ کریں دیئے جو بلدی اگ دے وچ ونجے، میں پوچھے کوئی قیمتی چیز بی بی رہ گئی ہے، سائن فرمینے میرا الاری بھتری جاگ دے ویڑ، نہ معلوم تفسیر مزمل دی بغیر غلاف دے کی میں بلدی اگ دے وچ اپنے آپ کو داخل کی تس، بھتریجے دی عمر یا 22 سال ہے یا 33 سال ہے، جوان بھتریجے کو ڈھلے سن والی مستور نے کی میں بلدی بھا وچو کڑ کر رہتے باہر گھن نہیں، دوئے بھینی طور پر دو بچے نے نظر آئے، ونین جنگل دے وچ گودا لے جھکی جائے، دو بچے میں گل وچ باہر باہر کے ستے ہیں، ایک بھین دوجی بھین کو آدھی ہولے ہولے ہاتھ لامی ہمت بچے ڈر ونین، نبزے تے جو ہاتھ لائن ننا جن انہا للہ و انہا الہ راجعون، دوہیں بچے ان گودال دے وچ مر گئے۔ اللہ اکبر جل جلالہ اما نوالو، 11ویں دی رات سیدانیت ڈاڑی اوکھی، چھوٹے بچے سہیں تھک کے ستے، پیاسے ستے، بکھے ستے، سجاد کچھ دیر دے بعد ایک عورت نمودار تھا، یہ سینے بوتے بات پہ آدھی بھائی تو کون ہے، اتھا عمر ابن سعد حرام زادہ بیٹھا ان کا کھینے ہوئے جنہاں نال کاوڑ ہاوی انہوں کو تو ختم کر چھوڑی، کونے بچے کو پانی تا بھیجو۔ ابھی میں روایت ہے کہ بھنے ہوئے دانے تے کچھ مشکاں ملعون نے پچھن، غیور خاندانے تے قبول کہنا کرے سن کیں کو آکھوں، جنہوں زوجہ ہور کو آکھوں، ہور قربانی دیتی ہے ان کو خالد علیہ السلام زوجہ ہور جو سامنے تھا، یہ سان پوچھے کون ہے تو کہ میں زوجہ ہور ہوں، ہور دی پر چامنی جو دیتی ہے سنا منہ تے پیٹ تے آدھی ہے سائے ہور قربان دیون حسین دی جتی کی میں آئی، عمر ابن سعد پانی پٹھے بھنے ہوئے دانے پٹھے نے
سن فرمایا میرے پیون والے ٹر گئے، میں پانی کیا کرے؟ سجاد دی اکلی پھپھی موئے نال کوئی نہیں مر ویندا، پانی قبول کرو۔ میرے بابے دی وصیت ہے سب کو پانی جرا آوے نا، میری دھی سکائنا کری بھائی، سکائنا ستی ہوئی بے ہوش ہے، اٹھائیں نا سکائنا پانی پی۔ عرض کرن دی پھپھی میرے چاچا عباس گیندا ہے نا، عمر ابن سعد پانی پٹھے، میں کو کیوں لینے ہو؟ سارے کو وصیت تیرے بابے دی ہے، ان کہیں پانی چاہتے اس تے ٹریے کین ویندی؟ میرے بھرا علی اصغر دی قبر نہ لے، بابے میرے قبر بنائی ہے، میں ان دی لاش تے من کے پانی چھڑکے، کرلاٹ مچ گئے۔ کچھ دیر دے بعد شان فرمایا میں سارا دن بھی تھکی ہوئی ہوں، میں کلثوم تو چھوٹے بچے کا خیال کریں، میں تھوڑا جہاں اکھ لا گیا جنا بسترے تے سمو نا منہ تے پٹ کے سم سو ریت بغیر کپڑے دے زہرا دی دھی میں سر رکھے، کچی نیند راہی یا گھوڑے دا سوار نہودار ہین ام کلثوم آدھی زختی زینب اٹھا بے وقتا کوئی سوار پہ آمدے اگاں تے وقتے سائن فرمین یہ سوار گھوڑے دا میرے نکے نکے بچے ہون نال آرام دے ہون والونجو سویرے جی میں دل اکھے پہ کرا ڈھا نکل گئی یہ سوار دی یادے لا تجزائی زینب انا ابو کے علی، بچڑا زینب نہ گھبرا میں تیرا بابا علی ہوں، بابا عمر کوئی دل کو چمن عصمت دا نہ گل رہی ہے نہ پھول رہی ہے۔ شاہ صاحب اپنے پردے داریں کو پوچھا ہے ننگے اٹھ دی کنڈ تے بائے سک سے جی میں ملعون لاشاں دفن کیتے نا اپنے عمر ابن سعد زہرا دی دی اکھا پٹھے سب اجازت دے سب اپنے لاشاں اپنے ہاتھ نال دفن کر۔ یہ ملعون نے ایسا جواب دیتے میری سان قبر دے کندھیں تو نہیں روندی گئی ہو، وہ ملعون آجے جنہیں دے دفن دا حکم ہے دفن کر چھوڑے سے، انہیں واسطے بیا حکم ہے گھوڑے دی نال بندی تھا، یہ بھین دیکھ دی رہ گیا بھرا دی لاش دیتے گھوڑے دوڑ دے رہ اللہ اکبر جل جلالہ و اما نوال۔ خلاصہ بی بی دا سفر دے بعد مدینے وچ آمن نال محمد بن حنفیہ بھین کو سنجان نہیں سکے، آئے تے آدھے انتے اختی میری بھین تو ہیں تے جائے یہ نہیں سنجان سکی بھیرا کو ایک لاش ہویا تو سنجانے ہا جلے کو گئی ہے نا مقتل گاہ دے وچ بھیرا دی لاش تے کوئی بھول جو پیس نا سرطنال ہائی کہنا بی بی لوری دے کے بھیرا کو اٹھا انتل حسین حسین تو ہیں، انتا اخی ویر زینب دا تو ہیں، انت ابن جدی میرے نانے دا پوتر تو ہیں، انت ابن امی میری اماں دا پوتر تو ہیں، انت ابن ابی میرے بابے دا پوتر تو ہیں، ویرون جو تو ویر زینب دائیں زمین کو چھوڑتے اٹھی بھائی لاش حرکت پیدا تھا یہ بغیر سر دے لاش دا اٹھی تے بانا کپے ہیں رکھ گندو تے بیوی منہ چا رکھے کہا دیا یا رسول اللہ ہاذا حسین، اے اللہ دا رسول اے تیرا حسین۔ ایک چیز کو ڈاڈھا رگڑو نا کہ ان دی ہڈی تک نہ رہے ان کو مرزوز سمجھے، میری سین آدھی ہے نانا میرے ویر دا سینہ مرزوز اللہ لعنت اللہ کا میں ظالم ہے سیالم اللہ